الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اے سال دی طویل تکلیف دہ پابندی تو بعد ضلع میاں والی دے اندر اے میرا پہلا پیغام ہے جنہاں سارے بزرگاں نے تساں دوستاں دی خدمت جو قرآن و سنت دے جواہر پارے پیش فرمائن
میں دل دی گہرائیاں نال دعا گو ہاں کہ اللہ سارے انہاں اکابرین دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سماعت کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرماوے۔ جڑے سارے عزیز حفظ قرآن مجید دی سعادت نال مالا مال تھین، یا جنہاں سارے عزیزاں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیتا، میں انہاں نو بھی خلوص دل نال ہدیہ تبریک پیش کرنا۔ صوبہ سندھ دے اندر ہی ضلع ہے کمبر، اس ضلع دے اندر ہی بہت بڑا شہر شہداد کوٹ، ایک بہت بڑے سردار دی کوٹھی تے ساری رہائش آئی۔ کوٹھی دے بالکل سامنے مسجد آئی، جیری مسجد دے اندر میں بیان کرنا آئی۔ سردار صاحب میرے نال بیڈ تے آ کے بہ گیا۔ بڑی دنیا دے بندے موجود جڑے فیصلہ کران آئے بیٹھے ہیں سردار صاحب تو۔ سردار صاحب آکھن لگا حضرت فلانی میں کو پریشانی ہے، کوئی حل دسوا۔ میں قرآن مجید دی ایک چھوٹی اتنی آیت اس نے دسی کہ ہر نماز تو بعد اس آیت مبارکہ نو اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ سردار صاحب دی اکھیں چوہنجو کر میں حیران تھی گیا، کیوں جی؟ آکھن لگا حضرت میں تا ناظرہ قرآن پاکی نہ پڑھویا، میں قرآن دیت کیویں پڑھ ساں؟ دنیا دے لحاظ نال اتنا عالی شان مقام دا مالک تے دین دے حوالے نال اتنا بڑا زوال کہ دیکھ کے قرآن پاک پڑھن دی بھی ہمت تے طاقت نہیں حاصل کی تھی۔ المیہ چھوٹے معصوم بچے تسا ڈٹھن جرے حافظ قرآن دی دستار بندی کرائی سے الحمد شریف تو والناس دی سین تک قرآن مجید فر زبانی سنا سکتے ہیں۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میں پچھلے ہفتے بلوچستان دا دورہ کر کے آیا، ایران دی بارڈر ماشکیر تک ہندو، سکھ، غیر مسلم، عیسائی انہاں نال میں زندگی دے اندر ملاقاتاں کیتیاں، اور بلوچستان دے اندر ہندو بھی آمن سارے بیانات سنن واسطے اللہ دے گھر، لیکن اپنی مذہب دی کتاب دا کوئی بندہ ہندو مینو حافظ نظر نہیں آیا، اپنی مذہب دی کتاب دا کوئی عیسائی انجیل دا مینو حافظ نظر نہیں آیا، اپنی مذہب دی کتاب زبور دا حافظ کوئی یہودی سارے سامنے نہیں آیا، اپنی مذہبی کتاب گرنتھ دا کوئی سکھ سارے سامنے حافظ نظر نہیں آیا۔ اے اللہ کریم دے قرآن دا اعجاز ہے، چھوٹے بچوں کو الحمد والناس دی سین تک قرآن زبانی سنا سکتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں سچی گل کرنے لگا اس ویلے کہ حافظ قرآن دی دستار بندی ہوئے تو میرے دل دی حالت عجیب تھی ویدی ہے۔ اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ حافظ قرآن دی سفارش اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ دے حق کی قبول کر کے انہاں دی جہنم نو جنت دے اندر تبدیل کر چھوڑے سی۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ جامعہ رحمانیہ دی انتظامیہ، مدرسے دے معاونین، میں سارا نو دل دی گہرائی نال مبارکباد پیش کرے ہوں۔
دو قرآن مجید دے آیات بینات دی میں تلاوت کی تھی. پہلی آیت مبارکہ دے اندر ہے اس عظمت کلام. دوسری آیت مبارکہ دے اندر ہے عظمت متکلم. آسان لفظ سناواں. پہلی آیت مبارکہ دے اندر ہے عظمت قرآن تے دوسری آیت مبارکہ دے اندر ہے قرآن نازل کرنے والے اللہ دی عظمت عظمت رحمان. عظمت قرآن عظمت رحمان یا عظمت کلام عظمت متکلم. سنو انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ میرے سامنے آیت نمبر 21 سورت نا سورت الحشر دے حامی پارا. یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ مسئلہ بھی ساتھی سے نہیں رکھا ہے. جیویں قرآن پاک زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے، جیویں قرآن پاک دی کنا نال تلاوت سننا ثواب ہے، اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ثواب ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اللہ کریم نے جتنی مخلوق پیدا کی تھی کائنات وچ پہاڑوں تو زیادہ مضبوط شے اللہ کریم نے نہیں بنائی. رب العالمین نے اس مقام تے سب تو زیادہ مضبوط شے پہاڑ دی مثال بیان کی دیئے. جے کر میں اللہ اے قرآن پاک ہے پہاڑ تے نازل جا کرے دا قرآن دا وزن پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیا. اللہ کریم جے کر قرآن پاک پہاڑ تے نازل تھی دا پہاڑ دی حالت کیا بن گیا. فرمایا لرائیتہم خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن پاک نازل تھی منار پہاڑ ریزہ ریزہ تھی ونجیا، پہاڑ پھٹ ونجیا، چورو چور تھی ونجیا. اور اسی آیت مبارکہ سمجھانے واسطے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ہی حصہ بیان کرن لگا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیت تشریف کی میں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک مکہ مکرمہ دی پتھری دی سرزمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھیں دے میں دن سفر کریں دے میں دن. اے بھی قرآن پاک دا حالہ پیش بیٹا بے سورتنا سورت البلد. اے میرے سامنے آخری پارا پہلی پہلی دو آیات کھلیوں ین. اللہ کریم فرمائے اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اللہ کریم مکہ شریف دی قسم اللہ تے مکہ شریف دی قسم کیوں چاہتی ہے. اتھا زمزم دا چشمہ جو ہے مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام
دے قدم دے شان والا پتھر جو ہے اللہ تا صفا پہاڑی جو ہے مروہ پہاڑی جو ہے مینا دے مصطفیٰ دے عرفات دے میدان جو ہیں اللہ فرمائے دے نہیں نہیں اس واسطے میں اللہ نے قسم نہیں چاہتی اے شیعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا تھی مر تو پہلے بھی مکہ شریف دے اندر ہم پیاں اللہ کیوں قسم چاہتا پیاں مکہ شریف دی فرمایا انت حلم بحاظ البلد میں اللہ نے مکہ شریف دی اس واسطے قسم ہے جو مکہ شریف دی زمین دے ہوتے میرے محبوب دے قدم مبارک لگے ہوئے جیری زمین تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے رب العالمین نے اس زمین دیا قسم قرآن پاک دے اندر چاہیاں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ویندن فرمیدن میں ٹر دے ویندے وادی پتہا دے اندر میں پہنچا اے مکہ شریف دا ایک مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن یکدم دو فرشتے میرے سامنے نازل تھی گئے سب لوگ چھوڑے 16واں پارہ تے سورت نام سورت مریم اے میرے سامنے 16واں پارہ رب العالمین دا قرآن سورت مریم کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 64 تے میری انگلی ہے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک جتنے تک اللہ کریم دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے فرشتے زمین تے اللہ کریم دی اجازت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تلے لین میرے سامنے آگے کھڑا ہو گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی نا پوچھے خجیہ ایک فرشتہ روچے نوہ کھڑنا گئے ترکڑی گھمنا آپ فرمیدن میرے دیتے فرشتہ ترکڑی گھم کے آگئی ہے اور ایک فرشتہ حکم دے بڑا لا دوجہ فرشتہ حکم دے عمل کرنا لا حکم دے بڑا والے فرشتے نے آکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکڑی دے ایک پرنے دے اندر بلا تے ترکڑی دے دوچے پردے وچ ایک بندہ سامنے جبلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میرے مقابلے وچ ایک بندہ بنا دیتا گیا فرشتے نے آکھے زن ہو حدیث پاک دے لفظ ہون دیکھن ترکڑی گوچا فرشتے ترکڑی پکڑیے چاہ کے وزن کرن لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جبڑے فرشتے ترکڑی نچائے ایک بندے دے مقابلے وچ وزن میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تھی گئے نہیں فرشتے نے آکھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے چھے ڈہا بندے چبلہاں دے ود زن ہو ود تول آپ فرمیدن میرے سامنے لے پڑھنے دن ڈہا بندے بنا کے فرشتے نے ترکڑی نچائے جیرے فرشتے نے ترکڑی نچائے وزن میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا ود گیا نہیں فرشتے آکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے وچ 100 بندے بڑھاتے تول آپ فرمیدن 100 بندے میرے مقابلے بڑھا کے جڑے فرشتے نے چاہے
وزن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تھی ہے نہیں. حکم دے من والے فرشتے نے آکھا عام دے مقابلے وچ 1000 بندہ بلا. اپنی تکڑی کتنی بڑی ہو سی لیکن سارے میرے دوست ذہن وچ رکھا ہے گل سادہ عقل مننے تے بھاویں نہ مننے آمنہ دے لال سچ فرمایا. کائنات کا نظام درم برم تھی سکتے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں تھی سکتی. عام فرمائن میرے مقابلے وچ 1000 بندہ پڑھنے دے اندر بنا دیتا گیا. فرشتے نے حکم دیتے زن ہو ہن دیکھن وزن کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن 4 تجربے کیتے نے. ایک بندے دے مقابلے وزن میرا زیادہ 10 بندہ دے مقابلے وزن میرا زیادہ 100 بندہ دے مقابلے وچ وزن میرا زیادہ 1000 بندہ دے مقابلے وچ وزن میں آمنہ دے لال اللہ زیادہ تھی گیا. بس اگو ہم تجربہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ حکم دے من والا فرشتہ کھن گئے. یہ تو سن 4 تجربے کیتے نو 1 10 100 تے 1000. حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے آج تک آج تو گھن کے قیامت آمن والے انسان سارے دے ساری کائنات دے انسان ترکڑی دے ہی کپڑے دے اندر بڑھا دیتے ونجن. مقابلے جی کلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوئن. سارے انسان دنیا دے رل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہن سوال کا جواب اللہ دے قرآن تو پوچھن لگا. اے میرے سامنے آپ 29واں پارہ تے سورت دا نام سورت المزمل. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آیا جواب؟ ہن سارے میرے دوست دل دی کھڑکیاں کھول لی رہے. اللہ فرمائے چادر اوڑھن والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ولیٹی ہے. اللہ نو انداز اتنا پسند ہے اللہ نے عام دی چادر دے ذکر نو قرآن دا حصہ جا بنایا ہے. ایک معمولی نسبت نہیں. چادر جسم مبارک نہ لگی ہوئی ہے. میں سبق روک چھوڑا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی گھر مہمان آ گئے. کپڑا بچھایا نے کھانا سجایا نے. جڑے مہمان کھانا کھا کے دے دسترخوان والا کپڑا میلا تھی گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خادمہ دے نگرانی کو فرمایا اے دسترخوان والا میلا کپڑا چاہ کے تنور دی بلدی ہوئی بھان دے اندر چا سٹ. مہمان پریشان تھی گئے. اسائیں کپڑے تے روٹی کھا دیئے میلا تھی گیا. تو سڑے دے پے ہو نفرت کرے دے پے ہو. مہمان پریشان تے حضرت انس دی خادمہ نے دسترخوان والا کپڑا بلیٹ کے تنوری بھاپ رکھ دی پئی شولہ دے اندر سڑ چھوڑے. لازے تو بعد حضرت انس فرمایا کپڑے دا پتہ کر. بلدی بھاوی چون کپڑا کٹھا گیا. اللہ ہی دھاگا بھی نہیں سڑن دیتا. یہ کیا بھا کپڑے کو نہیں سڑا؟ پہلے تو مہمان پریشان ہوں حیران تھی گئے. یہ کیا مجھے
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے میرے غریب خانے تے آئے ہن. آپ نے کھانا کھادا ہے. کھانا کھان تو بعد اپنے ہاتھ مبارک این کپڑے نال صاف کیتے نے تے جنن دے آپ دے ہاتھ مبارک این کپڑے نال لگ گئے. کپڑا میلا تھی ونجے مینوں پانی نال دھوਣ دی لوڑ ہی نہیں رہندی. بلدی بھاں دے اندر سٹوا چھڑے نا اللہ شیشے تو زیادہ صاف کرنے والا دے لے. کوئی معمولی حد تا نہیں جڑے کپڑے کو لگ گئے تے او تا چادر ہے جی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیٹی آپ دے جسم نال لگی. اللہ چادر دے ذکر نو قرآن چ بنایا. ہن میں حضور سے دا نام مبارک چنا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دی کیویں گونج آندی ہے میں دیکھنا چاہنا میرے دوست کیویں کرے نے. باہر والے ساتھی بھی اندر والے دوست صلی اللہ علیہ وسلم اچا محبت نام جا سناونا ہے. خوب نام محمد ایک باری بدو گونج آلے سارے دوستان دی خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر یا ایوہ المزمل. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. آپ نہ نسبت پہ معمولی ہے. چادر ولیٹر والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رات کو نہ جاگو. آرام بھی ضروری ہے. رات دے ترے حصے بناون لگا. یہ قرآن دا بڑا اوکھا مقام ہی نے. اللہ دی رحمتہ من رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کیویں قرآن سمجھا گئے. میری ترے انگلیاں میرے دوستوں نے دیکھنیاں. مثال دے طور تے 6 گھنٹے دی رات ہے. میں مثال دینا 6 گھنٹے دی رات میرے ماموں 2 گھنٹے جا کے عبادت کرو 4 گھنٹے سمو تیری مرضی. یا 4 گھنٹے عبادت کرو تے 2 گھنٹے سمو تیری مرضی. یا 2 چکرو نصف ہوں 3 گھنٹے سمو 3 گھنٹے جاگو تیری مرضی. آرام بھی ضروری ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. جتنا وزن میں اللہ قرآن پاک دا بنایا ہے اتنا وزن تے بوجھ میں اللہ کریم نے کہ شہدہ نہیں بنایا. اب آپ میرے لکھے تے میں اپنا سبق مکمل کراں. 1000 بندہ نہیں ساری کائنات دے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں ترکڑی دے پردے دے اندر بلاؤ چا آمنہ دے لال دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ جیرے قرآن پاک دا وزن پہاڑ نہیں جا سکتا. قرآن پاک نو آمنہ دے لال دے سینے نے سوال کیتا. آپ دے وزن دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک کے جملے خلاصہ کر جانا دوستو.
دیکھن قرآن منن والے کیویں اچا جواب دے دین میں دل دعا کرے سن انشاءاللہ قرآن دا بوجھ تے وزن پہاڑ چا سکدا ہے باہر والے ساتھی اندر والے ساتھی قرآن پاک دا بوجھ تے وزن پہاڑ چا سکدا ہے پر نبی سونے دے سینے جو ای وزن پہنچا گیا آپ دے وزن دا مقابلہ کون کرے گا تے جیرے بچے دے سینے دے اندر قرآن ہوئے ایدے وزن تے پار دا مقابلہ برادری دے خاندان دے بندے کیویں کر سکدے قرآن پاک دے حرفاں دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ ہے الحمد شریف و نامی سین تک 3 لاکھ تو زیادہ حرف قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت جا کرے اللہ کو ڈھانے کی نصیب کرے دے تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتی ہے الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ لام الگ تے میم الگ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ الف لام میم دی تلاوت جا کرے اللہ کو تری دنیا دے چھوڑے دے تے عجیب گل ہے الف لام میم دا معنی کہ الف دا معنی لام دا معنی میم دا معنی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک پڑھے الف لام میم مانا بندے کو نبی آوے اللہ ثواب نال جھولیاں پتری بھر چھوڑے دے کدئی ساتھی دے ذہنی کے خیال نہ آوے اسا قرآن پڑھ دے بیٹھے ایسا کو مانا نہیں آتا تھا فضول پڑھنا معاذ اللہ نا قرآن پاک دی حرفاں دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ اگلا جملہ تے جیرا خوش نصیب سارا قرآن پاک ایک واری پڑھے چاہ اللہ اس نو 3 لاکھ تو بھی زیادہ نے کیا تھا کرے دے تے جیرا بچہ روزانہ 8 گھنٹے قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے دے آج اللہ سبق بھی یاد پیا کرے دے کل اللہ سبق دی دورہی پیا کرے دے پچھلی منزل بھی پڑھتا بیٹھے جیرے بچے کو روزانہ 8 گھنٹے دی تلاوت نال لکھاں کروڑاں نیکیاں روز ملدیاں پیاں ساری برادری دے بندے رل کے او دے حفظ قرآن والی نیکیاں دی گنتی دا مقابلہ نہیں کر سکدے لیکن آج قدر نہیں ناراض نہیں ہے کوئی ایم ایل اے ایم پی اے ہونے آوے سارے اٹھی کھڑو سے میں نے آبادی چھوڑ دے سو وزیر صاحب آ گئی ہے ایم ایل اے ایم پی اے آ گئی ہے تے حافظ قرآن آ گئی ہے کوئی قدر ہونی پرواہی نہ کوئی کرے سی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے ایک بندے نے طلاق جا چھوڑیے انسان جو ہے منہ چ لب نکل گئے اکھے جیرے ویلے میری بیٹی جوان تھئی شادی کرے دے ویلے اپنی بچی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ ڈاج جڑے ساں تے ساری دنیا دا مال تے خزانہ میں اپنی بچی نو ڈاج جنہ دیتا تو میری بیوی کو طلاق انسان ہے لب منہ چ نکل گئے وہ پریشان تھی ہے بچیاں دے جوان تھی دے کیڑی ڈھل لگ دی ہے بچی جوان تھی ہے رشتہ طے تھی ہے چہرے میں شادی دا ٹائم آیا بندے کو طلاق یاد آئی ہے جے کر میں اپنی بیٹی ہوں ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ لیتا ڈاجی چھے بیوی کو طلاق تھی ویسی ہوں کیا کروں مسئلہ پوچھا گیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو
امام سے فرمایا کہ آنکھیں بندے نے اکھے جی بچی کو ساری دنیا دا مار دے خزانہ دے سادانی چا نہ دیتا کا بیوی نو طلاق. امام سے فرمایا بندے کو آخو پریشان نہ تھی بچی نو کھروں ٹورے دے ویلے شادی دے ٹائم ڈاجی چا اللہ دا قرآن چلے سمیت پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے پر قدر قرآن دیے کے جانن جنہیں دنیا دار نبی نے میاں بھی تو باہر نہ میں کو دوستوں کو سمجھاونا پڑتا ہے بھئی ساڑھے میاں بھی تو محاورے پھرانا ہاں دانت ہے. یہ محاورہ باقی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگا جنہیں میاں بھی تو باہر ہے انہوں کو سمجھاونا پڑتا ہے میاں بھی دوست جانے پھرانا ہاں دانت ہے. تے محاورہ میاں بھی دا ایویں جھوٹ نہیں سچے